ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے، حضرت عبداللہ کے نام سے کئی صحابہ مشہور ہیں. عبادلہ ثلاثہ، عبادلہ اربع بھی انہیں کہا جاتا ہے. سب کا نام عبداللہ ہے، ولدیت کے نام سے فرق کیا جاتا ہے، جن میں ایک ہی حضرت عبداللہ ابن عمر بن خطاب ہیں، ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود ہیں رضی اللہ عنہ، ایک حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ عنہما، ایک حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص ہیں رضی اللہ تعالی عنہما، اور ایک ہی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب ہیں رضی اللہ عنہما. تو اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر ہیں رضی اللہ عنہما. وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا کندھا پکڑا. اخذ بمنکبیہ، یہ بڑا محبت پیارا بھرا انداز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میرے کندھے کو پکڑ کے ارشاد فرمایا. اور کیا ارشاد فرمایا؟ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، کہ عبداللہ دنیا میں ایسے ہو جا جیسے کہ اجنبی ہوتا ہے. یہ غریب اردو والا ظاہری بات ہے، غریب ہم تو عام طور پر اردو میں غریب مال و دولت میں جو کمزور ہو، فقیر، اس کو کہتے ہیں، لیکن غریب اسے کہتے ہیں اوپرا، اجنبی، جس کی کوئی شناسائی نہ ہو. تو دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا اپنے دل میں کیفیت یہ طاری کرو جیسے راستہ عبور کرنے والا مسافر ہوتا ہے. آپ غور کیجئے گا، آپ کسی جگہ اگر اجنبی ہوں، آپ اسی خطے میں آتے ہیں، باہر کسی علاقے میں جاتے ہیں جہاں کوئی آپ کی جان پہچان نہیں ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں آپ نہ دل لگائیں گے، آپ کا دل لگے گا، نہ کسی سے سلام دعا ہے، نہ علاقہ آپ کا جانا پہچانا ہے. وہاں آپ بامر مجبوری اب کی کام کے غرض سے جائیں گے، جب کام مکمل ہوگا پلٹ جائیں گے. اسی طرح آپ کسی اگر سفر پر ہیں، راستے میں جا رہے ہیں، آپ نے یہاں سے کسی علاقے میں جانا ہے، 8-10 گھنٹے کا سفر ہے. اب راستے میں اگر آپ کو تکلیف بھی آتی ہے، آپ اس تکلیف کو زیادہ محسوس نہیں کریں گے. آپ کے سامنے وہ منزل ہے کہ میں نے جانا وہاں، اس منزل کو سوچ سوچ کے آپ مطمئن ہوں گے، یار خیر ہے، تھوڑی سی بات ہے، گزر جائے گا گزر جائے گا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں ان صحابی سے کہ دنیا میں انسان اپنے دل میں یہی کیفیت رکھے. بندہ مومن کی منزل یہ دنیا نہیں ہے، بندہ مومن کی منزل آخرت ہے. اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے، یا راستہ چلنے والا مسافر ہے، یہ اجنبی آدمی رہتا ہے. جو کیفیت اس کی ہوتی ہے وہی کیفیت تم اپنے دل میں رکھو. وہ ایک شخص نے کہا تھا شعر کے طور پر، انہوں نے کہا کہ دنیا میں تو رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں. تو انسان کی کیفیت یہ ہونی چاہیے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا ملکہ اللہ نے ان کو دیا ہے مثالوں سے بات سمجھانے کا. انہوں نے مثنوی کے اندر بے شمار مثالیں لکھی ہیں. مثنوی روم مشہور کتاب ہے، فارسی ادب کا شاہکار ہے. اس میں ایک مثال لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو انسان جب دنیا میں رہتا ہے نا، اس کو دنیا کی ضرورت تو ہوتی ہے، لیکن کیفیت اس کی مسافر والی ہونی چاہیے، محبت دل میں نہ ہو. انہوں نے مثال یہ دی ہے کہ آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے، اور اتنی ضرورت ہے کہ پانی کشتی کے چاروں طرف ہو تب کشتی چل سکتی ہے. انہوں نے لکھا کہ اے انسان، اب جب تم کشتی میں بیٹھ کر تو جا رہا ہے، اور ایک شخص کہے کہ جناب یہ اتنا ضروری پانی ہے، پتہ نہیں آگے پانی ملے نہ ملے، وہ اٹھا کے کشتی میں ڈالنا شروع کر دے، یار کشتی میں پانی جمع کرنا شروع کر دے، پتہ نہیں آگے پانی ملے نا. اب وہ پانی جو اتنی ضروری چیز تھی، لازمی چیز تھی، ہر شخص جانتا ہے کہ کشتی میں اگر پانی ڈالنا شروع کر دے کچھ عرصے میں وہی پانی کشتی کے لیے مضر ہے، کشتی ڈوب جائے گی. یہ پانی مفید اس وقت تک ہے جب تک کہ کشتی کے باہر ہو. اسی طرح جب دنیا میں انسان نے زندگی گزارنی ہے تو دنیا کی ضرورت آپ کو قدم قدم پر ہے، لیکن یہ مفید اس وقت تک ہے جب تک دنیا کی محبت آپ کے دل سے باہر ہو.
اگر اس دنیا کی محبت دل میں اتر گئی، گویا دوسرے لفظوں میں پانی کشتی کے اندر اتر گیا، اب وہ کشتی ڈوب گئی۔ تو انسان دنیا میں ایسا ہی رہے کہ دنیا میں تو رہتا ہوں طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں خریدار نہیں ہوں۔ اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی زندگی گزارتا ہے اور راہ گزر مسافر زندگی گزارتا ہے۔ جیسے مسافر کو اگر تکلیف پہنچتی بھی ہے وقتی طور پر، وہ زیادہ اس کا احساس نہیں کرتا، اسے اپنے منزل کی فکر ہے۔ اسی طرح اگر کسی پر کوئی مشکلات آتی ہیں تو اس مشکلات کو انسان بہت زیادہ دل سے نہ لگائے، افسوس نہ کرے، اور دل میں یہ یقین رکھے ان مشکلات سے بندہ مومن کے درجات بلند ہوتے ہیں، ان مشکلات سے اللہ تعالیٰ بندہ مومن کے گناہوں کا کفارہ بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ ساری سوچ اپنے دل میں رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت پہ عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔